الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو انعامات سے نوازا. ایک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن تھے، اور دوسرا انعام قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے. یہ دونوں نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. پہلی کتابیں جو آسمانی نازل ہوئیں وہ آسمانی کتابیں کہلائیں. قرآن مجید کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی کو خط لکھ دے تو خط جو ہے وہ کتاب کہلاتا ہے، اور ایک آدمی کسی کو وائس میسیج بھیجے تو یہ وائس میسیج جو ہے یہ کلام کہلاتا ہے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. تم قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کا کلام بھی برکت والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک. برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ کا کلام بھی برکت والا. تو قرآن مجید برکتوں کا خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرمایا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر روح کی مثال ہوتی ہے. جب تک روح موجود ہو جسم زندہ ہوتا ہے، اور جب روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید جس گھر میں ہو یا جس سوسائٹی میں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہو، یہ قرآن مجید اس گھر کا اور اس سوسائٹی کی روح کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں عزتیں عطا فرماتے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے. آپ اگر کار کو دیکھیں تو پہلی بات ذہن میں جاتی ہے کہ یہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے والی مشین ہے. اگر آپ ٹرک دیکھیں تو فوراً ذہن میں بات جاتی ہے کہ یہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی مشین ہے. اگر آپ کرین کو دیکھیں تو فوراً ذہن میں بات جاتی ہے کہ یہ زمین سے چیزوں کو اٹھا کر اوپر رکھنے کے والی مشین ہے. بالکل اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرشوں کی بلندیوں تک پہنچانے والی مشین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک. یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی پر لانے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے. تو یہ کتاب بندے کو عزت بخشتی ہے.
جو بندہ فرداً اس پر عمل کرے گا وہ فرد عزت پائے گا، جو قوم اس پر عمل کرے گی وہ قوم عزت پائے گی۔ علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو، ہم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمارے اسلاف قرآن پر عمل کرتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں عزتوں سے نوازا، لہذا یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم جب چاہیں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی کمال کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، اور فضل دیکھیے قرآن مجید ہمارے پاس 24 گھنٹے گھر میں موجود ہے۔ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنا چاہیں ہماری گویا اللہ سے ہم کلامی ہو جاتی ہے، تو انسان گویا کلیم اللہ بن جاتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان، کیا دن اور کیا رات جب چاہیں اپنے رب سے بیٹھ کر باتیں کریں۔ یہ ایسا قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اس کی برکتیں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تم غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جائیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید انسانوں کے ہوتے ہیں، وہ اس بندے کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض فرشتے اس کے لبوں پر اپنا لب رکھ دیتے ہیں۔ یعنی قاری کا قرآن مجید پڑھنا فرشتوں کو اتنا پسند ہے کہ فرشتے اس بندے کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بندے کی زبان سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے اس پر فرشتوں کو اتنا پیار آ رہا ہے کہ فرشتے بھی اس کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید عظمتوں والا کلام ہے، برکتوں والی کتاب ہے، جہاں اترتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قریش مکہ کے ماحول کو قرآن مجید نے بدلا تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اس نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ نبی اسلام کفار کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور کفار کے دل متوجہ ہو جاتے تھے، اور وہ اللہ کے کلام کو سن کر ایمان لے آتے تھے۔ کئی ایسے بھی تھے کہ جو کلام الہی کو سنتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ایک ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ دلوں کو متوجہ کر لیتا ہے، اور بالآخر وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کفار آتے تھے تو اللہ کے حبیب سے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے وہ لوگ ایمان لے آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر جو کفر اور شرک کا روگ تھا وہ سب ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تہجد کے اندر۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں ذرا اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کروں، لیکن جب وہ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تو قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھی دھکنے لگتا،
ڈر لگتا کہ قریب چارپائی پہ ان کا چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ اگر یہ گھوڑا بدکے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کو لات مار دے تو بچے کا نقصان ہو جائے گا، لہذا وہ آہستہ پڑھتے۔ پھر دل چاہتا اونچا پڑھنے کو، پھر اونچا پڑھتے، پھر ذرا آہستہ پڑھتے، پھر اونچا پڑھتے، پھر آہستہ، اونچا پڑھتے، پھر آہستہ۔ پوری رات ان کی اسی طرح گزرتی رہی۔ جب انہوں نے صبح کے وقت سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر سے اوپر آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسی روشنیاں ہیں جو میرے سر سے واپس آسمان کی طرف جا رہی ہیں؟ انہوں نے صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے پورا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے سر پر جمع ہو گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، مدینے کے لوگ اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو جس کلام کو سننے کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھنے والے کے ہر آیت کے پڑھنے کا جواب دیا۔ پھر یہ قرآن مجید دلوں کو دھو دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز آ گئی جو تمہارے سینوں کو شفا دیتی ہے۔ یعنی سینوں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، شہوت ہے، غصہ ہے، عجب ہے، تکبر ہے، حرص ہے، ہوس ہے، تو ان تمام روحانی بیماریوں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید جو ہے وہ سینوں کو شفا دے دیتا ہے اور بندے کو دھو کے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو بھیجا ہی اس لیے کہ میرے بندے اس کلام الہی کو پڑھیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ یعنی قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو سب سے خیر والا عمل فرمایا گیا۔ قرآن مجید کو رمضان مبارک کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، ساری کی ساری رمضان مبارک میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر جو صحائف تھے وہ 3 رمضان کو نازل ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام پر صحائف 6 رمضان کو نازل ہوئے، پھر 12 رمضان کو زبور نازل ہوئی، 18 رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور 27 رمضان کو قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں
سب کی سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن والصیام یشفعان، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن اپنے بندے کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ قرآن اور صیام کے درمیان ذرا تقابل کر لیں۔ قرآن روز محشر بندے کی شفاعت کرے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ بھی قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا۔ پھر دوسرا، تلاوت سے انوار نازل ہوتے ہیں، اور روزے سے بھی انسان کے اوپر انوارات نازل ہوتے ہیں۔ پھر تلاوت میں تشبہ بالحق ہے، اور روزہ میں شان صمدیت کی وجہ سے تشبہ بالحق ہے۔ پھر تیسری بات کہ کلام متکلم سے قرب خاص دلاتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بھی انسان کو اللہ کا قرب خاص ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کی پوری ذمہ داری بھی، روزے کے اجر کو دینا بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو تاثیر ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے کانپ جاتا، تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر پاتے۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے۔ نون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایمان والوں پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں ان کے ایمان بڑھتے ہیں۔ اب طالبات یہاں پر ایک نقطہ جو ہے نا سوچیں کہ اگر قرآن مجید سننے سے ایمان بڑھتا ہے تو جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا اس کا اپنا ایمان کتنا بڑھتا ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن بندے کے ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے محبت جو ہے وہ پیدا کریں۔ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنی محبت کو جانچنا چاہے، ماپنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھے۔ جتنا اس کو قرآن مجید سے محبت ہوگی گویا اتنی محبت اس کو اللہ رب العزت سے ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو بندہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے تو وہ اپنی محبت میں کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس کی بات سننے میں یا اس سے بات کرنے میں انسان کو رغبت ہوتی ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں باتیں کرتا رہوں، سنتا رہوں۔ دنیا میں جن کے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، دل ہی نہیں بھرتا ان کا۔ تو جب مخلوق کی نفسانی شیطانی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمانی محبت ہے۔ آپ سوچئے اگر ایک انسان قرآن مجید شوق کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کس قدر خوش ہوں گے اور اس کو کس طرح اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے اوپر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو نازل ہوا اس سے ڈر جائیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں تو اس کا اثر قبول کریں۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ ان کا بھئی ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں اور ہمارے دلوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا، اے بھائی، اگر تم قرآن سنتے ہو اور تمہارے دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یوں کہو ہمارے دل مو گئے، مر گئے۔ اس نے کہا حضرت مر کیسے گئے؟ فرمایا کہ جو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑنا چاہے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل ایسے بن جائیں کہ قرآن مجید کو ہم سنیں تو دل اس کا اثر قبول کرے۔ صحابہ کرام قرآن مجید سنتے تھے تو وہ روتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے۔ خباب بن الارت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے کلام کے۔ چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے کبھی دل نہ بھرتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من احب القرآن احب اللہ و رسولہ، جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فمن احب شیئا اکثر من ذکرہ، اور جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تذکرہ بھی ہر چیز سے زیادہ کرتا ہے۔ ولا شیء عند المحبین احلی من کلام محبوبہم، اور محبین کے نزدیک ان کے محبوب کے کلام سے زیادہ میٹھی اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے سلف صالحین کا قول ہے، اذا اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، اگر تو ارادہ کرے کہ اللہ کے ہاں تیرا کیا مقام ہے تو یہ معلوم کریں، فانظر الی قدر القرآن عندک، تو اس بات کو دیکھ کہ تیرے نزدیک اللہ کے قرآن کا کیا مقام ہے۔ جتنا تیرے نظر میں اللہ کے قرآن کا مقام ہے اتنا اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہے۔ چنانچہ ہمارے اسلاف قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے تھے تو وہ کثرت سے رویا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اینان لا تمسہم النار،
دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی. یستحب البکاء عند تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی بندے کو چاہیے کہ وہ روئے. ہوا صفت العارفین، یہ عارفین کی صفت ہے. وہ شعار و عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں کا یہ شعار ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے مدح اللہ البکائین فی کتابہ، کہ جو اللہ کے کلام کو سن کے روتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ان کی بہت تعریفیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. ایک جگہ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ سجدے میں جا گرتے تھے قرآن مجید کو سنتے ہوئے اور ان کے خشوع میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، مصلی پہ آ کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور پھر وہ آپ کی داڑھی سے آنسو آپ کے مصلی کے اوپر گرتے تھے. تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس تواتر سے آنسو صف کے اوپر گر رہے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یعنی بارش ہو رہی ہے اور بارش ہر قسم کی آگ کو بجھانا چاہتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو روتے تھے نا کہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے کے جیسے یوں محسوس ہوتے تھے جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو کان رجلا بکاء لا یملک دموعہ اذا قرأ القرآن، کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھتے تھے ان کے آنسو ان کے بس میں نہیں رہتے تھے، ٹپ ٹپ ان کی زبان سے آنسو گرتے شروع ہو جاتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ فجر کی اذان نماز پڑھاتے تھے، یصلی بالناس فبکا فی قراءتہ حتی انقطعت قراءتہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی قراءت جو تھی وہ رک گئی، اور ان کے یعنی آہیں بھرنے کی جو آواز تھی وہ 3 صفحے پیچھے تک آ رہی تھی، اور وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب وسلم، حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا سن نہیں رہی کہ تمہارا بھائی کیا پڑھ رہا ہے؟ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں.